بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ابھی کوئی سوال نہ کرو، یہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ اور آج عباس واحدی کا ڈراپ سین کر دو۔ اس کے بعد میں تمہیں ایسا کام دوں گی جس کا معاوضہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ اس نے رقم جمع کرا دی۔ رخسانہ کے ساتھ یونیورسٹی آئی۔ 1 بجے عباس واحدی لیبارٹری میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، پتہ نہیں تم میں کیا بات ہے، دن رات تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ بولی، جب لڑکی سامنے ہو اور کوئی تیسرا نہ ہو تو سوچنا نہیں چاہیے، تم سوچنے کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں نہیں سمجھا۔ میں سمجھاتی ہوں، میری ایک نفسیاتی کمزوری ہے۔ میری یہ شدید خواہش ہے کہ میرے پاس آنے والا درندہ بن جائے اور میرے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو ایسے۔ حمیرہ نے اپنی ایک آستین پھاڑ ڈالی، پھر پوچھا، کیا یہ دوپٹہ پھاڑ سکتے ہو؟ اسے لو، پھاڑو۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑتے ہوئے بولی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ پھر اس کا گریبان پکڑ کر چیخنے لگی، چھوڑو، مجھے چھوڑ دو، کمینے شیطان، کیا تو نے مجھے اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہتی اور دوڑتی ہوئی آ کر ایک پروفیسر کے قدموں میں گر پڑی۔ کتنے ہی طلباء و طالبات وہاں موجود تھے۔ دوسرے پروفیسر نے کہا، عباس، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے جیسا ذہین سٹوڈنٹ ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ آفس میں آؤ۔ تمام طلباء و طالبات عباس واحدی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد عباس واحدی کو پرنسپل کی طرف سے ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا کہ اس کی بد چلنی کے باعث یونیورسٹی سے اسے نکالا جا رہا ہے۔ اس کی ایک نقل وزارت تعلیم کو بھیجی جا رہی ہے اور درخواست کی جا رہی ہے کہ 1 سال تک عباس واحدی کو ملک کی کسی یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں داخلہ نہ ملے۔ عباس نے وہ کاغذ لے کر بڑے دکھ سے حمیرہ کو دیکھا۔ حمیرہ نے منہ پھیر لیا۔ رخسانہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ نے کہا، آج تم نے کمال کر دیا ہے۔ عباس واحدی ہمارے راستے کا بہت بڑا پتھر تھا، کیا تم ہمارے لیے کام کرو گی؟ تم نے کہا تھا کسی کام کے لیے 1 لاکھ روپے مل سکتے ہیں۔ اگر یہ معاوضہ ہے تو ضرور کروں گی۔ کیا تم ایک شخص کی بہن اور ایک ماں کی بیٹی بن کر رہ سکتی ہو؟ وہ شخص کون ہے؟ تمہیں رفتہ رفتہ سب معلوم ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے تمہیں اپنے گھر سے رابطہ ختم کرنا ہوگا۔ تم کسی رشتہ دار سے نہیں ملو گی، انہیں دور سے دیکھ کر کترا جاؤ گی۔ میری ایک ہی بہن ہے، میں اسے سمجھا دوں گی تو وہ مجھ سے نہیں ملے گی، لیکن یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ 1-2 سال تک رہے گا۔ اگر تمہاری کارکردگی بہتر رہی تو یہ سلسلہ طویل ہوتا جائے گا۔ یہ تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ تم نے جس چلاکی سے عباس واحدی کو یونیورسٹی سے نکلوایا اور ہماری یونین کے لیے میدان ہموار کیا، پھر بیک وقت شاہد زمان کو بلیک میل کیا، تمہارا یہ طریقہ کار اور مکاریاں ہمارے باس کو بہت پسند آئی ہیں۔ باس، ابھی تم نے ریکارڈر اپنے گریبان میں نہیں چھپایا ہے۔ میری آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں راز کی بات بتا رہی ہوں۔ میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جو موجودہ حکومت کے خلاف سرگرم رہتی ہے۔ کیا تم ایسی سرگرمی میں حصہ لوگی؟ میں دولت مند بننے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، صرف عزت کو داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ جو شخص بھائی بن کر رہے گا وہ تمہیں بہن بنا کر اعلیٰ سرکاری افسران اور عہدیداران سے ملوایا کرے گا۔ جس عہدیدار سے کوئی سرکاری راز اگلوانا ہو اس سے تم فلرٹ کرو گی، اس کے ساتھ تنہائی میں وقت بھی گزارا کرو گی۔ میں کہہ چکی ہوں عزت نہیں دوں گی، تمہاری عزت محفوظ رہا کرے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تنہائی میں کوئی مرد ہمارے ساتھ تسبیح نہیں پڑھتا۔ تمہارے پاس ایک ایسی دوا رہا کرے گی جس کا 1 قطرہ چائے، ٹھنڈی بوتل یا شراب میں ملاؤ گی تو پینے والے کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، وہ بالکل نارمل رہے گا، تمہاری خواہش کرتا رہے گا، تمہیں ہاتھ لگاتا رہے گا، لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اس کی مردانگی عارضی طور پر ہاتھی کے دانت کی طرح ہوگی، جو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ راضی ہو گئی۔ ایک جوان شخص اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ شاندار کوٹھی میں رہنے لگی۔ ابتدا میں اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ جس بھائی اور ماں کے ساتھ رہتی ہے وہ دونوں بھارتی جاسوس ہیں۔ جب وہ ذہانت بھری مکاریوں سے یہاں کے اعلیٰ عہدیداروں کو پھانسنے اور اپنے حسن و شباب کے جلووں سے دیوانہ بنا کر اہم سرکاری راز معلوم کرنے لگی تو تنظیم کے سربراہ نے اسے اپنا رازدار بنا لیا۔ وہ قابل اعتماد کارکن بنا لی گئی۔ اس تنظیم میں رہ کر اس کی ملاقات حماد سے ہوئی۔ یہ ملاقات دوستی میں اور دوستی محبت میں بدلنے لگی،
لیکن اس نے حماد کو تنہائی میں کبھی ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ جتنا فاصلہ رکھتی تھی وہ اتنا ہی اس کے لیے تڑپتا تھا۔ آخر اس نے کہا، مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے پوچھا، مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں اچھی کیوں لگتی ہوں؟ تم بے تکے سوالوں سے چڑھا رہی ہو۔ یہ بے تکے سوالات نہیں ہیں۔ میں سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ کتنے ہی عاشقوں نے مجھے شادی کی آفر دی، لیکن کسی نے میری ماں سے اور میری بہن سے شادی نہیں کی۔ انہیں داشتہ بنا کر رکھا گیا۔ ان سے ناانصافی کیوں کی گئی؟ میں نہیں جانتا کیوں انصاف نہیں کیا گیا۔ میں تو انصافاً تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تو میں پوچھتی ہوں کہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم حسین ہو، جوان ہو اور پرکشش ہو۔ بے شمار لڑکیاں حسین، جوان اور پرکشش ہوتی ہیں۔ بے شمار حسیناؤں میں کوئی ایک دل میں سماتی ہے۔ میں یہی جواب چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیوں سما رہی ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولا، میں اپنا سر پھوڑ لوں گا۔ تمہارا سر ہے، تمہاری مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کیا تم کبھی شادی نہیں کرو گی؟ میرے سوالوں کا جواب مل جائے تو ضرور کروں گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی شخص تمہارے بے تکے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ جو شخص صحیح معنوں میں عورت کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کے پاس عورت کے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ دراصل ماں اور بہن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اس نے حمیرہ کو سراپا انتقام بنا دیا تھا۔ وہ پاس آنے والے مردوں کو ٹھکرا کر دلی تسکین حاصل کیا کرتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کبھی شادی کرے گی تو ایسے مرد سے جو اس سے کمتر ہو اور اس کا محتاج رہے، تاکہ کبھی اسے چھوڑ کر کوئی داشتہ نہ رکھ پائے۔ میں نے حمیرہ کے ذریعے چند غیر ملکی سراغ رسانوں کے نام اور پتے معلوم کیے، پھر حماد کے پاس آ گیا۔ پارس اس کی آواز اور لہجے میں بول رہا تھا، اس کے دستخط کی نقل کر رہا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر زاہد کا شکریہ ادا کر کے رخصتی مصافحہ کیا۔ اس کے بعد حماد کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ڈرائیو کرتا ہوا ایک دکان کے سامنے آیا، وہاں سے تیزاب کی بوتل خریدی، پھر کار میں آ کر اسے ڈرائیو کرتا ہوا شہری آبادی سے بہت دور نکل آیا۔ میں نے حماد کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے پارس کو دیکھ کر کہا، تم میرے ہم شکل بن گئے ہو؟ وہاں کسی کوٹھی کے اندر مجھ سے لڑ رہے تھے اور یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرے دماغ میں کون ہے؟ پارس نے کہا، تمہارے دماغ میں ملک دشمنی ہے۔ حساب کرو، آج تک کتنے جاسوس یہاں لا چکے ہو؟ کتنے چھوٹے بڑے ملکی راز غیر ملکیوں تک پہنچا چکے ہو؟ تم اس زمین کو پرائی بنانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن یہ زمین تمہیں پرایا نہیں رہنے دے گی، تمہیں ایک قبر کی صورت میں اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ میں نے اس کی زبان سے کہا، دیر کرنا مناسب نہیں ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں، تم اسے ناقابل شناخت بنا دو۔ میں اسے گاڑی سے باہر لا کر آہستہ آہستہ دوڑانے لگا۔ پارس نے کار سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ٹکر ماری۔ وہ دور جا کر گرا۔ پارس کار موڑ کر پھر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کچلتے ہوئے گزر گیا۔ ایسا 2 بار کیا۔ میں نے کہا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ پارس نے گاڑی سے اتر کر اس کے کپڑے اتارے، ان کپڑوں میں آگ لگائی، پھر اس کے چہرے اور ہاتھوں کی انگلیوں پر تیزاب ڈال دیا تاکہ کوئی اسے چہرے اور انگلیوں کے نشانات سے بھی نہ پہچان سکے۔ کپڑے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ وہ کار میں بیٹھ کر واپس ہو گیا۔ میں نے اب تک درجنوں ملک دشمن عناصر کے نام اور پتے معلوم کر لیے تھے، لیکن ان میں سے صرف شمشاد اور حماد کو موت کی سزا دی تھی۔ ان میں سے صرف شمشاد کی حادثاتی موت ظاہر ہوئی تھی۔ حماد کا عبرتناک انجام چھپ گیا تھا، کیونکہ پارس وہاں حماد بن کر پہنچ گیا تھا۔ اگر میں ہر دشمن کو موت کی سزا دیتا تو خفیہ تنظیم کا سربراہ چکنا ہو جاتا۔ یہ سمجھ لیتا کہ میں یوگا کے ماہرین کی فولادی دیواریں توڑتا ہوا اس تنظیم کے بہت اندر تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے روپوش ہو کر اور زیادہ محفوظ اور پراسرار بن جاتا۔ اس لیے میں یوگا کے ماہر سربراہ ابو داؤد کی شاہ رگ تک پہنچنے کی خاطر چپ چاپ اقدامات کر رہا تھا اور ہاتھ آئے ہوئے دشمنوں کو فی الحال زندہ رہنے کا موقع دے رہا تھا۔ پارس حماد کے گھر پہنچا تو پہلے ہی باپ کی لاش وہاں پہنچ گئی تھی۔ دوست احباب افسوس کرنے اور آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ریحانہ اور رانا جمشید بھی آئے تھے، لیکن رخسانہ نہیں آئی۔ پارس نے شام کو پرل کانٹیننٹل کے سوئمنگ پول کے پاس ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ ریحانہ نے اس سے کہا تھا کہ تنظیم کے دستور کے مطابق اسے حماد کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اور رخسانہ نے کہا تھا وہ 1 گھنٹے بعد پرسے کے لیے آ جائے گی۔ پارس نے ریحانہ سے پوچھا، رخسانہ نہیں آئی؟ اس نے جواب دیا، وہ ابھی آ جائے گی۔ وہ سمجھ گیا جب تک وہ اپنے سرتاج سے نہیں ملے گی وہیں سوئمنگ پول پر انتظار کرتی رہے گی۔ اس نے کمرے میں آ کر رخسانہ کے موبائل فون کا نمبر ڈائل کیا۔
रابطہ होने पर कहा, हेलो रुखसाना, मैं सरताज बोल रहा हूँ। उसने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं हमाद के घर में हूँ। उसका बाप एक हादसे में हलाक हो गया है। मैं जानती हूँ मुझे वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में इधर दौड़ी चली आई। अब इधर दौड़ी चली आओ, अभी आ रही हूँ। वो वहाँ से गाड़ी ड्राइव करती हुई हमाद की कोठी में आई। तमाम मर्द हजरात कब्रिस्तान गए हुए थे। रेहाना ने कहा, अब आई हो? पता नहीं हमाद और जमशेद भाई कितनी देर में आएंगे। मैं जा रही हूँ, तुम भी चलो। वो भला कैसे जा सकती थी? वहाँ यार का दीदार होने वाला था। उसने कहा, यहाँ आई हूँ तो हमाद से मिलकर अफसोस करके जाऊंगी। उधर पारस मुश्किल में पड़ गया था। शमशाद की मौत पर इतने दोस्त अहबाब चले आए थे जिन्हें पहचानना मुमकिन नहीं था। वो कई नामों से वाकिफ था, लेकिन उन नाम वालों के चेहरे नहीं पहचानता था। पुरसा देने वालों के जवाब में हूँ हाँ कहकर टाल रहा था। वो कब्रिस्तान पहुंचकर वहां के मुंशी के कमरे में आया। उसे तदफीन की मुकर्ररा रकम से 200 रुपये ज़्यादा देकर बोला, आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएं, मैं फ़ोन पर ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। 200 लेकर खामोश हो गया, बाहर चला गया। पारस ने हमाद के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए राबिता किया, फिर कहा, रुखसाना, मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि आज से हमाद के बहरूप में हूँ। क्या वाकई? हमाद कहाँ है? अभी कोई सवाल ना करना, मुलाकात होगी तो इत्मीनान से बताऊंगा और सबूत के तौर पर तुम्हारी अंगूठी भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मेरी एक मुश्किल आसान करो। बोलो, क्या बात है? मैं हमाद के किसी दोस्त और रिश्तेदार को नहीं जानता हूँ। तुम हर एक से वाकिफ़ हो। जैसे ही मैं वापस आऊँ तो मेरे साथ लगी रहना और चुपके चुपके हर एक के मुतल्लिक बताती रहना। ऐसा भी हो सकता था कि जो भी पारस के पास पुरसे के लिए आता, मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसका नाम, उसकी दोस्ती या रिश्ते को पहचान कर पारस को उसके मुतल्लिक बता देता। लेकिन वहाँ कई योगा के माहिर थे, उनके पास पहुँचते ही वो सांस रोक लेते। फिर ये बात फैल जाती कि फरहाद उनके दिमागों में पहुँचने की कोशिशें कर रहा है। एक और रास्ता था, मैं हुमैरा के दिमाग में रहकर पारस को गाइड कर सकता था। ये सोचकर मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके पास आया। वो रिसीवर कान से लगाए सुन रही थी। कोई फ़ोन पर पूछ रहा था, तुम हमाद के गम में शरीक होने नहीं गई? वो बोली, मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम किसी ना किसी बहाने से फ़ोन ज़रूर करते हो। मैं अपनी ज़िद से मजबूर हूँ। दुनिया की हर वो चीज़ जो अनमोल हो उसे ज़रूर हासिल करता हूँ, और मैं कह चुकी हूँ कि मुझे कभी हासिल नहीं कर सकोगे। तुम्हें ये नहीं पता है कि ज़िद्दी औरत ज़बरदस्त के आगे हार जाती है। तुम मर्द लोग इतना ही जानते हो कि औरत एक दिलचस्प खिलौना है, उससे जी भर के खेलो। अगर खेलने को ना मिले तो उसे तोड़ दो, लेकिन मैं टूटने वाली चीज़ नहीं हूँ। वो हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे हिफाजती इंतजामात को जानता हूँ। तुम एक अजनबी शख्स को भाई और एक अजनबी औरत को माँ बनाकर रहती हो। इसके अलावा तुमने एक कोठी खरीदी है जहाँ तन्हा वक्त गुजारती हो। अपनी ज़ाती कोठी का पता और फ़ोन नंबर किसी को नहीं बताती हो, मगर देख लो, मैं तुम्हारे उसी प्राइवेट फ़ोन पर बोल रहा हूँ। मानती हूँ कि तुम मेरी टोह में लगे रहते हो। फ़ोन तक पहुँचे हो तो किसी दिन कोठी के अंदर भी आ जाओगे। किसी दिन नहीं, आज ही रात को आऊँगा। अभी 7 बज रहे हैं। ठीक 5 घंटे बाद आधी रात को तुम्हारी सांसों के करीब रहूँगा। तुम कोठी में दाखिल नहीं हो सकोगे। जानता हूँ तुम्हारे 3 मुसल्ला बॉडीगार्ड्स हैं, मगर अब वो मेरे ज़र खरीद हैं। मैं तुम्हें खरीद ना सका, लेकिन तुम्हारे मुहावज़ों को खरीद चुका हूँ। ये नहीं हो सकता। दुनिया में सब हो जाता है। इस फ़ोन का राब्ता ख़त्म होते ही इसके तार काट दिए जाएंगे। तुम कोठी से बाहर नहीं जा सकोगी, किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकोगी, और तुम्हारा कोई शनासा इस नई कोठी का पता नहीं जानता है। तुम यहाँ आओगे तो पछताओगे। तुम्हारी कोई धमकी और कोई दवा असर नहीं करेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक दवा के असर से अपने करीब आने वालों को नाकारा बना देती हो। मैं वहाँ पहुँचकर एक गिलास पानी भी नहीं पीऊँगा। उसने हंसते हंसते राब्ता ख़त्म कर दिया। वो हैरान परेशान होकर सोच रही थी, ये अचानक क्या हो गया है? क्या वाकई वो अपनी ज़ाती कोठी में कैद होकर रह गई है? उसने रिसीवर रखकर कॉल बेल का बटन दबाया। एक मुसल्ला बॉडीगार्ड अंदर आकर उसके सामने अदब से खड़ा हो गया। उसने पूछा, तुमने कोठी के आसपास किसी अजनबी को बार बार देखा? क्या किसी पर तुम्हें शुबा है? नहीं मैडम। क्या तुम्हारी वफादारी कोई खरीद सकता है? जी हाँ मैडम, आज से हम तीनों बॉडीगार्ड्स किसी और के वफादार हैं। क्या बकते हो? अर्ज़ करता हूँ ये बकवास नहीं है। वो परेशान होकर बोली, क्या वाकई नमक हरामी कर रहे हो? वो सर उठाए सीना ताने फौजी अंदाज में अदब से खड़ा रहा। वो बोली,
وہ تمہیں خریدنے والا کون ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا میڈم۔ تم تینوں نے اس سے جتنی رقم لی ہے میں اس کا دگنا دوں گی۔ سوری میڈم۔ وہ اباؤٹ ٹرن ہو گیا، فوجی انداز میں چلتا ہوا باہر گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، وہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے چلتی ہوئی دوسرے تیسرے دروازوں پر آئی۔ باہر کی طرف کھلنے والے تمام دروازے مقفل ہو گئے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں واپس آئی، ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہا، پتہ چلا فون ڈیڈ ہو چکا ہے، اس کے تار کاٹ دیے گئے تھے۔ اس نے دوڑ کر دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک چیخ ماری، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اونچی آواز میں پاپ میوزک گونجنے لگی۔ کوٹھی کے چاروں طرف بڑے بڑے سپیکروں سے موسیقی شور مچا رہی تھی۔ وہ لاؤڈ سپیکر کی آواز سے زیادہ اونچا نہیں چیخ سکتی تھی۔ اس کی چیخ و پکار نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح ڈوب کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ تھک ہار کر ایک صوفے پر گر پڑی۔ اس کی خاموشی کے ساتھ پاپ میوزک بھی خاموش ہو گیا۔ دوسرے باڈی گارڈ نے اندر آ کر کہا، ہم اس علاقے میں بار بار ریکارڈنگ کا شور برپا نہیں کریں گے، آپ سے درخواست ہے کہ خاموش رہیں، ورنہ ہم انجیکشن کے ذریعے آپ کو اتنا کمزور بنا دیں گے کہ پھر منہ سے آواز نہیں نکال سکیں گی۔ وہ دھمکی دے کر باہر چلا گیا۔ حمیرہ صوفے پر پڑی ہوئی ایک سمت خلا میں تک رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا مجھ پر بھی وہی وقت آ رہا ہے جو میری ماں اور بہن پر آیا تھا؟ وہ دونوں کمزور تھیں۔ میں نے شازور بننے کے لیے مکاریاں کیں، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی، کیونکہ دولت مند عورت کو کوئی آسانی سے ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں نے بدماشوں سے محفوظ رہنے کے لیے 3 مسلح باڈی گارڈز رکھے، اس کوٹھی کو اپنا قلعہ بنا لیا۔ پھر وہ سرد آہ بھر کر بولی، میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ باڈی گارڈز بھی مرد ہیں۔ یہ نمک حرام میرا نہیں، کسی مرد ہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ آخر وہ کون ہے جس نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے؟ میں بھی اسی سوال پر غور کر رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ اس نے فون پر حمیرہ سے جتنی گفتگو کی تھی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حمیرہ کا دیوانہ نہیں، بلکہ ایسا جنونی ہے جو لا حاصل کو حاصل کر لیتا ہے۔ عورت کا انکار اس کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ حمیرہ کے متعلق بڑی معلومات رکھتا ہے، اندر کی بات جانتا ہے کہ وہ کسی اجنبی کی بہن اور کسی اجنبی عورت کی بیٹی بن کر رہتی ہے۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ تنظیم کے اندر ہی کا کوئی شخص ہے جو یہ راز کی بات جانتا ہے۔ اس سے بھی آگے یہ جانتا تھا کہ حمیرہ کے پاس ایسی دوا ہے جو اس کے قریب آنے والوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ ایک نہیں 3 باڈی گارڈز کو اپنا وفادار بنانا ممکن نہیں تھا۔ بیک وقت سبھی نمک حرام نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نمک حرام نہیں تھے، شروع ہی سے اپنے مالک کے وفادار تھے اور اسی کے حکم پر حمیرہ کے باڈی گارڈز بن کر رہتے تھے۔ اگر میں درست سمجھ رہا تھا تو وہ تینوں بھی یوگا کے ماہر ہوں گے۔ خفیہ تنظیم کا سربراہ ابو داؤد یا اسی کی سطح کا کوئی یوگا ماسٹر حمیرہ کو حاصل کرنے کی ضد کر بیٹھا تھا۔ آج رات اس کے پاس آنے والا تھا اور اس کی یہ ضد اسے مہنگی پڑنے والی تھی۔ میں رخسانہ کے پاس آیا۔ پارس اس کے بھائی جمشید وغیرہ کے ساتھ قبرستان سے واپس آ گیا تھا۔ رخسانہ نے قریب آ کر کہا، حماد، مجھے افسوس ہے، میں تمہارے دکھ کو دل سے محسوس کر رہی ہوں۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر پارس سے کہا، حماد، تمہیں باپ کی جدائی کا صدمہ ہے، لیکن کچھ کھانا پینا بھی ضروری ہے۔ تمہاری بھابھی کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ گھر چلو، کچھ کھا پی لو۔ میں نے پارس سے کہا، رخسانہ کی سوچ بتا رہی ہے کہ اس شخص کا نام نجیب ہے، یہ تنظیم کے حوالے سے حماد کا دوست ہے۔ پارس نے کہا، نجیب، بھابھی سے کہنا ابھی دوست احباب کی آمد کا سلسلہ رہے گا، مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں گھر سے کھانا بھیج دوں گا۔ رخسانہ نے کہا، میں پہلے ہی حماد سے طے کر چکی ہوں، ہم یہاں رات 11 بجے تک رہیں گے، پھر میں اسے گھر لے جاؤں گی۔ جمشید نے کہا، یہ اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں، تم حماد کے ساتھ آ جانا۔ وہ چلا گیا۔ رخسانہ پارس کا بازو تھام کر اسے کسی الگ کمرے میں لے جانے لگی، لیکن ہر کمرے میں عورتیں موجود تھیں اور ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی تھیں۔ 1 گھنٹے بعد ذرا تنہائی نصیب ہوئی تو وہ بولی، ثبوت پیش کرو۔ پارس نے کہا، میری انگلی میں تم نے میری ماں کی دی ہوئی انگوٹھی کل دیکھی تھی، اور یہ رہی تمہاری انگوٹھی۔ اس نے جیب سے نکال کر انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ خوش ہو کر اس سے لپٹ گئی، پھر بولی، تم نے تو کمال کر دیا، یہ حماد کیسے بن گئے؟ میں نے پارس سے کہا، مجنوں کی اولاد، یہ ماتمی ماحول ہے، اسے اپنے سے الگ کرو۔ وہ اسے الگ کرتے ہوئے بولا، ملنے کی خوشی میں یہ نہ بھولو کہ حماد کا باپ مر گیا ہے اور ہمارے ملک میں گلے لگ کر ماتم کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ میرا تجسس دور کرو،
یہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ کو یہی منظور تھا۔ مرحوم بڑی خوبیوں والے تھے۔ میں تمہارے باپ کی خوبیاں نہیں پوچھ رہی ہوں، تم اتنی جلدی حماد کیسے بن گئے؟ اور وہ حماد کہاں ہے؟ تمہارے سامنے ہے۔ تم مجھے چاہتی ہو یا حماد کی واپسی؟ میں تمہیں اور صرف تمہیں چاہتی ہوں۔ تو پھر حماد کی باتیں نہ کرو، اس سلسلے میں کوئی سوال نہ کرو۔ آؤ مہمانوں کو رخصت کریں۔ وہ مہمانوں کے پاس آیا۔ لوگ رخصت ہو رہے تھے۔ میں اسے حمیرہ کی موجودہ روداد سنا رہا تھا۔ اس نے سننے کے بعد کہا، پاپا یہ حمیرہ ہمارے لیے بڑی اہم ہو گئی ہے۔ آج رات خفیہ تنظیم کا کوئی اہم شخص اس کی کوٹھی میں بے نقاب ہو سکتا ہے۔ پارس گم سم کھڑا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی اس حالت پر لوگ اسے غم زدہ سمجھ رہے تھے۔ ایک عورت نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، حماد حوصلہ رکھو اور اپنی ماں کا خیال کرو۔ اس پاگل دکھیاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے۔ حماد کی ماں پاگل تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو کبھی پہچانتی تھی، کبھی بھول جاتی تھی، زیر لب بڑبڑاتی رہتی تھی۔ کوٹھی کے اندر تمام کمروں میں بھٹکتی پھرتی تھی، ادھر کا سامان اٹھا کر ادھر رکھتی تھی جیسے گھر کو سجا رہی ہو۔ جب تمام لوگ رخصت ہو گئے تو میں بھی پارس کو چھوڑ کر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ رخسانہ کے ساتھ ایک کمرے میں آیا۔ وہاں حماد کی ماں دیوار پر لگی ہوئی شمشاد کی تصویر کو دیکھ کر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مر گیا۔ آخر ایک دن سب ہی مرتے ہیں، لیکن یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر حرام موت نہیں مرتے۔ ہا 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 ہا، میں بھی مرنے والی ہوں۔ پارس نے قریب جا کر مخاطب کیا، امی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ پارس پر اس کی نگاہیں یوں جم گئیں جیسے وہ کسی اجنبی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ رخسانہ نے جلدی سے کہا، حماد انکل کی موت نے تمہیں اپسیٹ کر دیا ہے، تم آنٹی کو ممی کہتے ہو۔ وہ ممی کے دونوں بازوؤں کو تھام کر بولا، ممی میں بہت پریشان ہوں، اگر آپ کی ذہنی حالت درست ہوتی تو اپنی محبت سے یتیمی کا دکھ کم کر دیتی۔ وہ دونوں بازو چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی، پھر بولی، کون ہو تم؟ میں حماد ہوں، آپ کا بیٹا۔ نہیں، تم میرے کوئی نہیں ہو، تم جھوٹے اور فریبی ہو۔ میرے مرحوم شوہر کی دولت اور جائیداد پر قبضہ جمانے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ رخسانہ گھبرا گئی تھی کہ بھید کھل گیا ہے۔ پارس بھی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سمجھنا چاہتا تھا کہ اس نے سچ مچ پہچان لیا ہے یا پاگل پن میں ایسا کہہ رہی ہے۔ یہ پاگل پن ہی تھا۔ وہ رخسانہ سے کہہ رہی تھی، اور تم میری بہو بن کر مجھے زہر دے کر اس گھر میں راج کرنے آئی ہو؟ نہیں آنٹی، میں ابھی حماد کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ قریب آ کر بولی، ہاں اس لڑکے کے ساتھ چلی جانا، شمشاد مرحوم کی دولت کا لالچ نہ کرنا، یہاں کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، یہ سب حرام کی ہیں۔ یہ باپ بیٹے حرام کماتے تھے اور حرام کھاتے تھے، اس لیے میں اسے بیٹا نہیں کہتی۔ تم حرام کھانے والے سے شادی کرو گی تو حرام کھانے والی نسل پیدا کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ کہے لگانے لگی، پھر ہنستے ہنستے اچانک روتے ہوئے بولی، میں کہتی تھی، دیکھ شمشاد توبہ کر لے، یہ زمین کتنی اچھی ہے، ہم اس پر پاؤں پٹک پٹک کر چلتے ہیں، اسے لاتیں مارتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ ہمیں اپنے سینے پر اٹھائے رکھتی ہے۔ اس کا سودا نہ کر، دلالی نہ کر، ورنہ حرام موت مرے گا۔ اور مر گیا، آخر حرام موت مر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پارس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اسے تھپکتے ہوئے بولا، ممی چپ ہو جاؤ، اگر تم پاگل ہو تو میری دعا ہے کہ ہم سب پاکستانی ایسے جذبوں سے پاگل ہو جائیں، چپ ہو جاؤ ممی۔ وہ اس کی آغوش میں ساکت ہو گئی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس نے آغوش میں اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ اس کی بند آنکھوں سے جو آنسو نکل چکے تھے انہیں محبت سے پونچھا، اس پر ایک چادر ڈال دی، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر رخسانہ کے ساتھ کمرے سے باہر آیا اور دروازے کو آہستگی سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی بیگم شمشاد نے آنکھیں کھول دیں، گھور کر دروازے کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ پارس ایک کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، رخسانہ کو حمیرہ کے متعلق بتانے لگا۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں وہ بڑی مکار ہے، دولت کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن عزت نہیں دیتی۔ وہ اسی طرح وطن کی عزت اور وقار کا پاس رکھتی تو اس کا کردار کتنا بلند رہتا۔ میں اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ جانتی ہوں، اسے اپنی ماں اور بہن کی بے آبروئی کا صدمہ ہے اور وہ ایسی بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے غلط راستوں پر چل پڑی ہے۔ تم میری زندگی میں آئے تو میں صحیح راستے پر آ گئی ہوں، اگر حمیرہ کی بھی رہنمائی کی جائے تو وہ محب وطن بن جائے گی۔ ایسی ذہین اور چلاک لڑکی کو صحیح راستوں پر چلنا چاہیے، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ فی الحال ہمیں اس کی فکر ہے جو آدھی رات کو ایک فاتح کی شان سے
اس کی خوابگاہ میں آنے والا ہے۔ وہ را تنظیم کا بہت ہی اہم شخص ہوگا۔ وہ کلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، 9:20 ہوئے ہیں، اس کوٹھی میں کس وقت جاؤ گے؟ یہاں سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، 11:30 بجے نکلوں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پرابلم بن جاؤ گی، پتہ نہیں وہاں کیسے حالات پیش آئیں۔ تم جس کار میں جاؤ گے اسے اس کوٹھی کے قریب ہی کہیں روکو گے۔ میں کار میں بیٹھ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی، تمہارے لیے پرابلم نہیں بنوں گی۔ اچھی بات ہے، میں ذرا حماد کے سامان کی تلاشی لے لوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ایک الماری کے پاس آیا۔ اس نے حماد کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی جیب سے چابیاں اور دوسری چیزیں نکال لی تھیں۔ اس نے 2 چابیوں سے الماری کھولی، پھر اس کے اندرونی آئرن سیف کو کھولا۔ اس میں پاؤنڈز اور ڈالر کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں، کچھ ضروری دستاویزات تھے۔ ایک سائلنسر کے ساتھ ایک ریوالور رکھا ہوا تھا۔ ریوالور پوری طرح لوڈڈ تھا۔ اس نے سائلنسر کے ساتھ اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہم باپ بیٹے اور سونیا کبھی اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھتے تھے، کبھی ضرورت کے وقت دشمنوں سے ہی ہتھیار چھین کر استعمال کرتے تھے، لیکن آج حمیرہ کی کوٹھی کے اطراف سخت پہرا تھا۔ باہر سے آنے والے احاطے میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ سخت پہرے کو توڑنے کے لیے سائلنسر لگے ہوئے ہتھیار کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے احتیاطاً رکھ لیا تھا۔ رخسانہ نے پوچھا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ حماد کہاں ہے؟ کیا وہ ختم ہو گیا ہے؟ ہاں، برے کو برے انجام تک پہنچانا ہی تھا، اس لیے میں نے اسے بھی دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے ملک دشمن قانون کے ہاتھوں سزا نہیں پاتے، یا اپنے پیچھے جرائم کے ثبوت نہیں چھوڑتے، یا پھر قانون کے محافظوں کو خرید لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عدالت میں پورے انصاف کے ساتھ ایسے لوگوں کو سزائے موت دیتے ہیں۔ وہ الماری سے ایک البم نکال کر دیکھنے لگا۔ آج جو لوگ شمشاد کی آخری رسومات کے لیے آئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کی تصاویر اس میں تھیں۔ رخسانہ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر اسے بتانے لگی کہ کس کا نام کیا ہے اور تنظیم سے اس کا کیا تعلق ہے۔ وہ دونوں کمرے کے اندر مصروف تھے۔ باہر بیگم شمشاد کھڑکی سے لگی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی موت کے متعلق سن لیا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے دیوار سے ٹیک لگائے خود کو سنبھال رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سایہ دار درخت کی طرح جڑ سے اکھڑ گئی ہے اور اب نیچے گرنے ہی والی ہے۔ شوہر نے کبھی اسے سکھ نہیں دیا تھا۔ وہ سمجھاتی رہی تھی کہ دولت کی ہوس نہ کرو۔ وہ اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا اور کہتا تھا، زیادہ بولے گی تو لات مار کر گھر سے نکال دوں گا اور بیٹے کو چھین کر اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر بیٹا جوان ہونے لگا تو اسے بھی اپنے راستے پر لگا لیا۔ وہ بیٹے پر ممتا کا اثر ڈالتی رہی، لیکن پتھر ذہنوں پر کلام نرم و نازک بے اثر ہوتا ہے۔ وہ باپ ہی سے اثر لیتا رہا۔ اس نے کئی بار سوچا، ایمانداری اور حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ شوہر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے، لیکن ایک بیوی کا دل نہیں مانتا تھا۔ عقل نے کہا، وہ 2-4 سال کی سزا کاٹ کر آئے گا تو ملک دشمنی سے توبہ کر لے گا۔ وہ ہمیشہ کشمکش میں رہی۔ یہ کشمکش اس وقت اور بڑھ گئی جب بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا تو وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ کبھی وہ دماغی توازن کھو دیتی تھی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی تھی اور کبھی کبھی نارمل ہو جاتی تھی۔ دراصل بیٹے کو قانون کے حوالے کرانے کی بات دماغ میں آتی تو وہ ایک دم سے بکھر جاتی تھی۔ بیٹے کے جرائم کو بھولنے کے لیے پاگل پن میں پناہ لیتی تھی تاکہ عقل کی اور حب الوطنی کی باتیں دماغ میں نہ آئیں۔ یہ ایک نفسیاتی کیس تھا۔ بہت سے لوگ اندر سے پکے مسلمان رہتے ہیں مگر اوپر سے بے ایمانی پر بھی مجبور ہوتے رہتے ہیں۔ یہی بیگم شمشاد کا معاملہ تھا۔ وہ ڈگمگاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، دروازے کو اندر سے بند کر کے الماری کو کھولا، پھر اس میں سے بیٹے کی تصویر نکال کر دیکھی۔ وہ تصویر میں مسکرا رہا تھا، ماں کی ممتا کو پکار رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی بستر پر آ کر گر پڑی، حماد کی تصویر پر اپنا چہرہ رکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ ممتا انگاروں پر لوٹ رہی تھی اور آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا، کسی وقت بھی آتش فشاں پھٹ پڑنے کو تھا۔ پھر وہ اٹھ بیٹھی، پلنگ کے پاس سے چلتی ہوئی اپنے شوہر شمشاد علی کی الماری کے پاس آئی، اسے کھول کر اس میں سے ایک ریوالور نکالا، اسے پوری طرح لوڈ کیا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی، وہاں سے چلتی ہوئی اپنے مقتول بیٹے کے کمرے میں آئی۔ وہ کمرہ خالی تھا، پارس وہاں نہیں تھا۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔
पारस रुखसाना के साथ जा रहा था। बेगम शमशाद हाथ में रिवॉल्वर लिए दौड़ती हुई बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बरामदे में आते ही ठोकर खाकर फर्श पर ऊंधे मुंह गिर पड़ी। फिर उसने सर उठाकर देखा, जाली बेटे जाली हमाद की कार इहाते से बाहर जा चुकी थी। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।